بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو بک اسلام کیا ہے، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ جو بھائی اور بہنیں کتاب پڑھ سکتے ہوں ان سے درخواست ہے کہ وہ تو کتاب ہی پڑھیں، ہر زبان میں یہ کتاب موجود ہے، اور جو کسی مشغولیت کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے انشاءاللہ اس کا سن لینا بھی نفع سے خالی نہ ہوگا۔ اب کتاب شروع کی جاتی ہے۔ مقدمہ۔ حضرت نے مقدمے کے تحت ایک گزارش کی ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ اور رسول کے وفاداروں اور دین کے درد مندوں سے ناچیز مؤلف کی گزارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے ہماری اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے بھیج دیں اور آپ مسلمان کہلانے والی موجودہ امت کی زندگی اور اس کے طور طریقے کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی، اور اللہ کے جن بندوں کو اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے کچھ لگاؤ ہے اور جن کے دل دین کے درد اور فکر سے خالی نہیں ہو گئے ہیں، ان کو آپ کا پیغام اور فرمان کیا ہوگا؟ اس عاجز کو اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ مسلمان کہلانے والی قوم کی اکثریت کی موجودہ غیر اسلامی زندگی اور حد سے بڑھی ہوئی غفلت اور معصیت کو دیکھ کر آپ کو اس سے بہت زیادہ روحانی اور قلبی تکلیف ہوگی جتنی طائف کے شریر کافروں کے پتھروں سے اور احد میں ظالم مشرکوں کی خونی حملوں سے ہوئی تھی۔ اور دین سے اخلاص اور وفا کا تعلق اور اس کا درد اور فکر رکھنے والے مسلمانوں کو آپ کا پیغام یہی ہوگا کہ میری بگڑی ہوئی امت کی دینی حالت کی درستی کے لیے اور اس میں ایمانی روح اور اسلامی زندگی پھر سے پیدا کرنے کے لیے جو کچھ تم اس وقت کر سکتے ہو اس میں کمی نہ کرو، اور اس بندے عاجز کی اس بات کو اگر آپ کا دل قبول کرتا ہے تو اسی وقت فیصلہ کر لیجئے اور اپنے جی میں طے کر لیجئے کہ آئندہ سے اس کام کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں گے۔ یہ عاجز بندہ اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو مسرور اور مطمئن کرنے اور آپ کی دعائیں لینے کا یہ خاص الخاص ذریعہ ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بھی اسی دینی اصلاحی کوشش کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ خاص طور سے اسی واسطے لکھی گئی ہے کہ معمولی لکھے پڑھے مرد اور عورتیں بھی اس کو خود پڑھ کر اور دوسروں سے پڑھوا کر اور مسجدوں اور مجمعوں میں عام مسلمانوں کو اس کے مضامین سنا کر اپنے میں اور دوسروں میں ایمانی روح اور اسلامی زندگی پیدا کرنے کی کوشش اپنی صلاحیت اور حیثیت کے مطابق کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کو بے حد راضی کرنے والے اور روح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوش کرنے والے اس کام میں اپنے مقدور کے مطابق حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس چھوٹی سی کتاب میں پورے دین کا لب لباب آ گیا ہے، اور قرآن و حدیث کی وہ سب تعلیمات 20 اسباق کی شکل میں جمع کر دی گئی ہیں جن سے واقف ہو کر اور جن پر عمل کر کے ایک عام آدمی نہ صرف اچھا مسلمان بلکہ انشاءاللہ مومن کامل اور اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ یہ کتاب ان غیر مسلموں کو بھی بے تکلف دی جا سکتی ہے جو اسلام کو سمجھنے اور اسلامی تعلیمات کو جاننے کا شوق رکھتے ہوں۔ غریب مؤلف کا کام بس اتنا ہی تھا کہ اللہ کی مدد اور توفیق سے اس نے یہ کتاب مرتب کر دی، اور کتب خانہ الفرقان کے کارکنوں نے اللہ انہیں جزائے خیر دے اپنی استطاعت کی حد تک اس کو اچھی شکل میں چھاپنے کی ذمہ داری لی۔ اب اس سے وسیع پیمانے پر وہ اصلاحی کام لینا جس کے لیے یہ لکھی گئی ہے آپ سب حضرات کے تعاون اور فیصلے پر موقوف ہے۔ اگر اس عاجز کے پاس مالی وسائل ہوتے تو ہندوستان کے حالات کا تو خصوصیت سے تقاضا تھا
کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب چھپوائی جاتی اور ہندوستان میں رہنے والے ہر لکھے پڑھے مسلمان کے پاس اس کا ایک ایک نسخہ پہنچا دیا جاتا، لیکن اللہ کا معاملہ قدیم سے کچھ ایسا ہے کہ اس قسم کی آرزوئیں رکھنے والوں کو وسائل نہیں دیے جاتے، اور بلا شبہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ بہرحال یہ بندہ تو اپنی اس آرزو کی تکمیل سے عاجز ہے، البتہ جن ایمان والوں اور ایمان والیوں کی نظر سے یہ کتاب گزرے، اگر وہ اللہ کی رضا اور روح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اور آخرت کا بے انتہا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے یہ عزم کر لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ کتاب یا اس کے مضامین پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ بڑی حد تک اصل مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا، ہندوستان کے اس نئے دور میں مسلمانوں کے اور ان کی آئندہ نسلوں کے اسلام سے وابستہ رہنے کا تمام تر انحصار بظاہر اب اسی پر ہے کہ دین کی اہمیت کا احساس اور شعور رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی عام مسلمانوں میں دینی روح اور اسلامی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کو اپنا ذاتی فرض سمجھ لے، اور اسلام کی تعلیم اور دین کے پیام کو ایک ایک مسلمان تک پہنچانا اپنا وظیفہ بنا لے۔ اس وقت یہ کتاب اسی خاص ضرورت کے احساس کے تحت لکھی گئی ہے۔ کاش اللہ کے بندے اس کی اہمیت اور اس کی خاص نوعیت کو سمجھیں۔ واللہ الموفق وهو المستعان۔ دو ضروری باتیں۔ نمبر 1، شروع کے بعض اسباق میں حدیثوں کا حوالہ دینے کا التزام کیا گیا تھا، پھر بعد میں ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ سب حدیثیں مشکات شریف ہی سے لی گئی ہیں۔ بہرحال جن حدیثوں کا حوالہ مذکور نہیں ہے وہ سب مشکات شریف ہی کی ہیں۔ نمبر 2، اس کتاب میں حدیثوں کے ترجمے میں تو زیادہ تر اور کہیں کہیں قرآنی آیات کے ترجمے میں بھی میں نے ناظرین کی سہولت کے لیے حاصل مطلب لکھ دیا ہے اور لفظی ترجمے کی پابندی نہیں کی ہے۔ اللہ پاک اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔